دوسرے طرح کے جو میئرز ہیں وہ کوالیٹیٹیو میئرز ہیں، معیاری طریقے ہیں یا وصفی ہیں۔ کوالیٹیٹیو میئرز کا تعلق جو ہے وہ براہ راست زر کی مقدار کو تو اثر نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر جو ہے اس بات پر راضی کیا جاتا ہے جو بھی سینٹرل بینک کی پالیسی ہو اس کو اپنانے پہ۔ مثال کے طور پہ مورل پرسویشنز کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں پر اخلاقی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ ان کی پالیسی کے مطابق عمل کریں اور مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں۔ لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جی آپ بچت کریں اگر انفلیشن ہے تو، اور اگر ڈیفلیشن ہو تو وہ ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے اور پیسہ گردش میں زیادہ آ جائے۔ پھر ڈائریکٹ ایکشنز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک سے تعاون نہیں کر رہا ہوتا، اس کی پالیسی پہ عمل نہیں کرتا، تو اس میں سینٹرل بینک جو ہے وہ اسے قرضہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی بل آف ایکسچینج کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے نکال دیتا ہے اپنی شیڈول بینکوں سے، اور اسی طرح اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کام کرے۔ پھر پبلسٹی، اشتہار بازی، آپ دیکھیں اشتہار بازی کے ذریعے بھی افراط زر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرکزی بینک انعامی بانڈز کے ذریعے کروڑوں روپے گردش سے نکال لیتا ہے۔ اگر بینک چاہتا ہے، سینٹرل بینک چاہتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہ رہے، انفلیشن ہے بہت زیادہ، تو وہ پرائز بانڈ جاری کر دیتا ہے۔ لوگ انعام کے لالچ میں لاکھوں کروڑوں روپے کے پرائز بانڈ خرید لیتے ہیں۔ اب بانڈ تو ان کے پاس چلے گئے، لیکن پیسہ کس کے پاس چلا گیا؟ پیسہ گردش سے نکل کے سینٹرل بینک کے پاس چلا گیا، اینڈ وائس ورسا، ٹھیک ہے جی۔ پھر قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی، مارجن ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں ان میں چینج کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے، آپ کو میں نے مارگیج بینک پڑھایا تھا کہ مارگیج بینک کیا ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں رکھ کے اپنے پاس، قیمتی چیزیں، گھر کے کاغذات، جائیداد کے کاغذات، گولڈ، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں رہن رکھتے ہیں اپنے پاس اور لوگوں کو قرض جاری کر دیتے ہیں۔ اب اس میں جو مارجن ریکوائرمنٹ ہے، مارجن ریکوائرمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب بینک کے پاس ہم اپنا، اگر فرض کریں میں 10 تولے سونا لے کے جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ 10 تولے سونے کی قیمت 10 لاکھ ہے، مجھے 10 لاکھ کا قرض دیا جائے، بینک جو ہے مجھے 10 لاکھ کا قرض نہیں دے گا، وہ اس کی مارجن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یا اس کی جو حد مختتم ہے قرض جاری کرنے کی، وہ کہے گا کہ جی ہم نے اس پہ 10 لاکھ پہ جو ہے وہ 2% جو ہے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ حد مختتم رکھی ہوئی ہے۔ حد مختتم کا مطلب یہ ہے کہ میرے 10 لاکھ کی چیز ہوگی، لیکن بینک اسے 8 لاکھ کی کنسیڈر کرے گا اور مجھے 8 لاکھ روپیہ قرضہ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر بینکس، یہ انفلیشن کا موسم ہے، انفلیشن کی سچویشن ہے، تو کیا ہوگا کہ بینکس اپنے حد مختتم میں اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ 10 لاکھ کی چیز کو وہ 7 لاکھ کا سمجھ لیں گے اور 7 لاکھ قرض دیں گے، اور اگر ڈیفلیشن ہوگا تو وہ 10 لاکھ کی چیز کو 9 لاکھ تصور کریں گے، 8 نہیں کریں گے، 7 نہیں کریں گے۔ تو اس ریشو کو وہ کم یا زیادہ کر کے بھی مارکیٹس میں انفلیشن اور ڈیفلیشن کی صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر انتخابی کنٹرول کا ہے کہ ریگولیشن آف کنزیومرز کریڈٹ، اس میں صارفین کی قوت خرید کو کم یا زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو چیزیں ہیں، اگر بینک چاہتا ہے کہ اس کی انفلیشن جو ہے وہ کم ہو جائے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، وہ بعض اوقات افراط زر میں اشیاء کی خرید کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں۔ مثال کے طور پر وہ کیا کریں گے جی، جو چیزیں قسطوں پہ لیتے ہیں تو اس کی ڈاؤن پیمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا، کہ یکمشت رقم دینی، بہت زیادہ رقم دینی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ زیادہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ اپنے پاس پیسہ رکھا رہنے دیں گے۔ دوسری صورت میں اگر ڈیفلیشن ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قسطوں کو آسان کر دیں گے، ڈاؤن پیمنٹ کو کم کر دیں گے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں اور جو رفتار گردش ہے روپے پیسے کی وہ زیادہ ہو جائے، جس سے ڈیفلیشن پھر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے کویسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔